اور دیکھیے یہ ایک دیوبندی عالم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک کفر کر رہا ہے کہ اللہ عرش پر نہیں۔ جماعت کا مسلک یہ قطعاً نہیں کہ اللہ محض عرش پہ رہتے ہیں، بلکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ قرآن کریم کی آیات اور احادیث پیغمبر کی روشنی میں یہ ہے اللہ ہر کسی کے ساتھ موجود ہیں، نہ یہ کہ محض عرش پر موجود ہیں۔ اب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا عقیدہ دیکھیے۔ تو امام ابو حنیفہ کا عقیدہ کیا ہے؟ انہی کی کتابوں میں دیکھتے ہیں۔ امام الذہبی کی کتاب ہے العلو، العلو اللہ کے اوپر ہونے کے بارے میں کتاب ہے۔ اس کے صفحہ 118 پر کہتے ہیں کہ ابو مطیع جن کا نام الحکم ابن عبداللہ البلخی ہے، جنہوں نے الفقہ الاکبر نام کی کتاب لکھی ہے، الفقہ الاکبر، کہتے ہیں سألت ابا حنیفہ، میں نے امام ابو حنیفہ سے پوچھا، عمن یقول، کسی آدمی کے بارے میں جو یوں کہتا ہے لا اعرف ربی فی السماء او فی الارض، میں نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم اللہ آسمان میں ہے یا زمین پہ ہے، میں نہیں جانتا اللہ آسمان پر ہے یا زمین پر، مجھ کو نہیں معلوم۔ فقال قد کفر لأن اللہ تعالی یقول الرحمن علی العرش استوى وعرشه فوق سماواته۔ امام ابو حنیفہ کا جواب کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آدمی نے جس نے کہا میرے کو نہیں معلوم اللہ آسمان پہ کہ زمین پہ، اگر ایسا بولتا ہے اس نے کفر کیا، اس نے کفر کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے رحمان اپنے عرش پر مستوی ہوا اور اس کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے۔ تو ایسا جو آدمی کہتا ہے اس نے کیا کیا؟ کفر کیا۔ فقلت انه يقول اقول على العرش استوى، پوچھنے والے نے پھر پوچھا وہ آدمی اگر یوں کہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ رحمان عرش پر ہے، اللہ عرش پر ہے، ولكن لا يدري العرش في السماء وفي الارض، لیکن یہ معلوم نہیں کہ عرش آسمان پر ہے یا زمین پر، ٹھیک ہے اللہ عرش پر ہے لیکن عرش آسمان پہ کہ زمین پہ نہیں معلوم، تو قال اذا انکر انه في السماء فقد کفر۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں اگر اس نے اس بات کا بھی انکار کیا کہ عرش آسمان میں نہیں ہے، اگر ایسا وہ کہتا ہے تب بھی اس نے کفر کیا۔ امام الذہبی نے اپنی کتاب العلو میں اس کو ذکر کیا ہے۔ کہاں ہے پبلک؟ کیا عقیدہ ہے بتائیے؟ امام ابو حنیفہ بول رہے ایسا اللہ ہر جگہ ہے؟ امام ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں عرش آسمان پر ہے اور اللہ عرش کے اوپر ہے، یہ امام ابو حنیفہ کا عقیدہ ہے۔ یہ کون مانے گا؟ ہمارے بہت سارے بھائی فقہ میں حنفی ہیں، عقیدے میں نہیں، عقیدے میں ماتریدی ہیں۔ یہ بہت سارے لوگوں کو اچانک عجیب لگتا کیا بول رہے، ہم ہمارے علماء سے پوچھ کے آتے ذرا ٹھہرو۔ بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو فقہی اعتبار سے حنفی کہتے ہیں وہ فقہ میں حنفی، مسئلے مسائل میں حنفی ہیں، عقیدے میں حنفی نہیں ہیں، عقیدے میں ماتریدی ہیں، ابو منصور ماتریدی۔ دیکھیے یہ قرآن کی آیت کا غلط مطلب بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، تم 3 ہو تو چوتھے اللہ ہے، تم 5 ہو تو چھٹے اللہ ہے، تم کم یا زیادہ ہو تو اللہ رب العزت تمہارے ساتھ۔ اب دیکھیے اس آیت کا صحیح مطلب، تابعین رحم اللہ کا اقوال۔ ضحاک یہ بھی تابعی ہیں، ضحاک ابن مزاحم کہتے ہیں قرآن کی آیت ہے ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، تم میں سے جو بھی 3 آپس میں سرگوشی کرتے ہیں تو ان کا چوتھا اللہ ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں نا ہمارے ساتھ ہے، ہر جگہ ہے، قریب ہے، ٹھیک ہے، کہتے ہیں ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، جو بھی 3 لوگ آپس میں سرگوشی کرتے ہیں، وسپرنگ کرتے ہیں، ان کا چوتھا کون ہوتا ہے؟ اللہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں هو علی عرشہ وعلمہ معہ، وہ اپنے عرش پر ہے، اس کا علم ان کے ساتھ ہے۔ وہ کہاں ہے؟ اپنے عرش پر ہے اور ان کے ساتھ کیا ہے؟ اللہ کا علم ہے، وہ علمہ معہ۔ اس کو بھی امام الذہبی نے روایت کیا اور یہ صحیح سند سے ہے، العلو میں یہ روایت موجود ہے۔ میں ایک ہی حوالہ دے رہا ہوں ورنہ سارے حوالے دوں گا تو بہت ساری کتابوں میں ایک ہی روایت موجود ہوتی ہے،
زیادہ حوالے دینے سے کچھ زیادہ ہوتا نہیں ہے، ٹائم کم ہو جاتا اپنا، ورنہ اگر اس کے ایک ایک حوالے دوں گا بعض اوقات 15 کتابیں آئیں گی ایک ایک روایت۔ قرآن میں بہت جگہ آیا ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وقت میں برکت دے دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے الرحمن علی العرش استوى، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 5 میں اللہ نے فرمایا الرحمن عرش پر مستوی ہوا۔ استوا کے معنی ہے استقر اعلی وارتفع، یہی مجاہد جو مفسر ہیں ابن عباس کے شاگرد ہیں انہوں نے بتایا۔ تو اللہ عرش پر مستوی ہے، اوپر ہونے کو استوا کہتے ہیں، اور یہ بات قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ کہی ہے ثم استوى علی العرش، کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا۔ کہاں کہاں ہے؟ سورہ الاعراف آیت نمبر 54، سورہ یونس آیت نمبر 3، سورہ الرعد آیت نمبر 2، سورہ الفرقان آیت نمبر 59، سورہ السجدہ آیت نمبر 4، سورہ الحدید آیت نمبر 4۔ کیوں اتنی مرتبہ ہے؟ اہمیت نہیں ہے تبھی؟ بہت اہمیت اس عقیدے کی، اس لیے بار بار اللہ نے بیان کیا کہ اللہ اوپر ہے۔ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کسے کہا؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بحثوں کی بجائے ایک ہی سوال پوچھا، اللہ کہاں ہے، اور اس کے بعد دوسرا سوال پوچھا۔ تو ایک سوال اللہ کے بارے میں، ایک سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کل ملا کے 2 سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھے، اور ان 2 سوالوں کے جواب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے عقیدے کی تصدیق کی کہ یہ مومن ہے۔ میں اس کو بتاؤں گا۔ مثال کے طور پر امام مسلم نے ہی یہ روایت نقل کی ہے اپنی صحیح میں، اور صحابی ہیں معاویہ ابن حکم السلمی، اور لمبی روایت انہوں نے نقل کی ہے، کہتے ہیں وَكَانَتْ لِي جَارِيَةٌ، میرے پاس ایک باندی تھی، غلام عورت تھی، ترعى غنما لي قبل احد والجوانیہ، کہ احد اور جوانیہ کے بیچ میں ایک جگہ ہے، ان کے بیچ میں ایک جگہ تھی، وہاں پر میری باندی تھی جو میری بکریوں کو چرایا کرتی تھی۔ فاطلعت ذات یوم، ایک دن مجھ کو معلوم ہوا، فاذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها، مجھ کو معلوم ہوا کہ اس بکریوں کے ریوڑ سے ایک بھیڑیا بکری اٹھا کے لے گیا۔ کہتے ہیں وَأَنَا رَجُلٌ مِّن بَنِي آدم، میں آدم علیہ السلام ہی کی اولاد ہوں، بنی آدم میں سے ہوں، انسانی ہوں ایک۔ آسف کما یسفون، مجھ کو بھی غصہ آتا ہے جیسے دوسروں کو غصہ آتا ہے، لیکنی سکتھا سکتن، تو میں نے غصے میں آ کے اس کو ایک تھپڑ لگا دیا، غصے میں آیا تھپڑ لگا دیا اس کو، باندی کو۔ فأتيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعظم ذلك علی، تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ کو یہ بتایا تو آپ نے اس چیز کو بہت ہی بھاری محسوس کیا، یعنی آپ نے بتایا کہ صحیح نہیں کیا تُو نے، بہت غلط کیا تُو نے، فعظم ذلك علی، یعنی آپ نے اس چیز کو بڑا سنگین بتلایا، تو نے منہ پہ مار دیا، اس کے منہ پہ مارنا جائز نہیں ہے، تو باندی کی عورت کو مارا، وہ بھی منہ پہ مارا، تو آپ نے اس کو بہت بھاری سمجھا اور مجھ کو بتایا کہ بہت سنگین بات تو نہیں کرتی۔ قلت یا رسول اللہ افلا اعتقها، میں نے کہا اللہ کے رسول کیا میں اس کو آزاد نہ کر دوں، یعنی ڈر گئے کہ میرے سے کچھ بڑا گناہ ہو گیا ہے، اب اس کا کفارہ کیا ہے، اس کو آزاد کر دیتا ہوں، تو کیا اللہ کے رسول میں اس کو آزاد نہ کر دوں؟ قال ائتنی بها، کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اس کو میرے پاس لے آؤ، اس باندی کو میرے پاس لاؤ۔ فاتیتہ بها، میں اس باندی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا۔ فقال لها این اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کوشچن اس سے کیا، اللہ کہاں ہے؟ قالت فی السماء، اس نے کہا آسمان پر۔ قال من انا، دوسرا سوال، میں کون ہوں؟ قالت انت رسول اللہ، اس نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ قال اعتقها فانها مؤمنہ، آپ نے کہا اس کو آزاد کر دو، وہ مومنہ ہے۔ 2 سوال میں فیصلہ ختم۔ قصہ مختصر، اس زمانے میں یہ پہچان تھی کہ صحیح عقیدے والا، ایمان والا یہ کہتا تھا اللہ آسمان پر ہے، لیکن آج
مسلمانوں میں بہت سارے برے عقائد کے ساتھ میں ایک عقیدہ یہ بھی آ گیا ہے کہ آج مسلمان سے آپ پوچھیں اللہ کہاں ہے، پہلے تو چونکے گئے کیا پوچھ رہا ہے، لیکن اگر وہ سوال کو سمجھے کہ واقعی پوچھ رہا ہے اللہ کہاں ہے تو وہ تعجب سے کہے تیرے کو نہیں معلوم اللہ ہر جگہ ہے، اللہ ہر جگہ ہے، اللہ ہر جگہ ہے کا عقیدہ قرآن و سنت میں کسی جگہ نہیں ہے، نہ صحابہ کی کسی قول میں آپ کو ہی ملے گا۔ ایک ایسا عقیدہ ہے جو اللہ کو عظیم بنانے کی کوشش میں اللہ کے ساتھ عیب جوڑنا ہے۔ آدمی سوچتا اللہ کو کہیں مانے تو لمیٹڈ ہو جائے گا، نعوذ باللہ، تو اللہ کو ہر جگہ بولو کہ ہم ہر جگہ نہیں ہو سکتے، اللہ ہر جگہ ہے۔ اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، تابعین رحم اللہ، تبع تابعین رحم اللہ اور چاروں امام رحم اللہ عقیدہ یہی ہے کہ اللہ عرش سے بھی اوپر ہے اور ہر جگہ اور ذرے ذرے پر علم اور قدرت رکھتا ہے۔